عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو مناصب بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک منصب حضور کا یہ بیان کیا ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں کتاب کی تعلیم دیں گے اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے وہ سب میرے حبیب تمہیں سکھا دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معلم کائنات بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ جن جن چیزوں کی انسانیت کو، بنی نو انسان کو، مسلمان کو حاجت و ضرورت تھی، وہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام نے سکھائیں۔ اگر میں دو لفظوں میں بات کو سمیٹوں تو محبوب نے وہ جینے کا طریقہ سکھایا ہے جس جینے میں بھی بڑا مزہ ہے، اور محبوب پاک علیہ السلام نے وہ جینے کا طریقہ سکھایا ہے جس جینے کے بعد مرنے میں بھی بڑا ہی مزہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ زندہ اور جاوید ہیں۔ ایک ایک بات انسان کو ذہنی طور پر توانا اور فکری طور پر جوان کر دیتی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کے ارشادات اتنے اعلیٰ ہیں جو ہر انسان کو، ہر شخص کو شعور زندگی عطا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے، مزدور کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ وہ سمجھتا ہے میں نہایت غریب آدمی ہوں، صبح جاتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، پسینے میں شرابور رہتا ہوں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اگر حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو حضور فرمانے لگے سب سے بہترین کھانا ہی وہ ہے جو تو اپنے دو ہاتھوں کی محنت سے کما کے کھاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو اتنی عزت دی کہ مزدور کو فخر ہونے لگا کہ میں مزدوری نہیں کر رہا، میں تو بڑا عظیم آدمی ہوں۔ ہر شخص کے بارے میں جو حضور کی تعلیم، آپ یقین کریں ہماری جتنی بھی زندگی میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے مزاجوں میں، ہماری طبیعتوں میں جتنا بھی اضطراب پیدا ہوتا ہے، جتنی بھی بے چینی پیدا ہوتی ہے، کسی جگہ کسی مقام پر اگر کوئی الجھاؤ پیدا ہوتا ہے تو ان سارے سوالوں کے جواب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے۔ ہم چونکہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے معاملے میں بہت گہرا اترتے ہی نہیں، زیادہ توجہ ہی نہیں کرتے، انہماک کے ساتھ ان چیزوں کو لیتے نہیں، ورنہ ایک ایک پہلو پر حضور نے تعلیمات بیان فرمائی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ محبوب کریم نے صرف کتاب کی تعلیم نہیں دی، حکمت بھی سکھائی۔ دانائی بڑی نعمت ہے، حکمت بڑی سعادت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکمت کی تعلیم ارشاد فرمانے والے۔ ہمارے ہاں نہ جلد بازی، بے چینی، بے قراری اور فیمس ہونے کا شوق اور آگے بڑھنے کا شوق اور اپنی زندگی کے اندر طرح طرح کی انسان کی اچھلتی اور مچلتی خواہشات، یہ اسے حکمت سے دور کر دیتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو حکمت عطا کی ہے نا، وہ انسان کو بردبار کر دیتی ہے، اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ وہ جس مقام پہ بھی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت میں شمار کرتا ہے، اسے ایک خاص قسم کا اطمینان قلبی اور انشراح صدر نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہی کام ہے، اسے بے چین ہو کے کر لیا جائے پھر بھی اس نے ہو جانا ہے، بے چین ہو کے کر لیا جائے، پریشان ہو کے کر لیا جائے، الجھ کے کر لیا جائے اور اکتا کے کر لیا جائے تو کام پھر بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی کام اگر سکون سے کر لیا جائے، ٹھنڈک سے کر لیا جائے، ذرا مسکرا کے کر لیا جائے، ذرا بردباری سے کر لیا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان نہ سکون میں رہتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ دانائی نہیں ہوتی تو جو بالکل صحیح چیز ہوتی ہے نا، اس کا بھی ہم ایسا الٹ مطلب بیان کرتے ہیں، ایسا انفرادی مطلب بیان کرتے ہیں کہ وہ صحیح بات بھی بعض اوقات نہ غلط ہو جاتی ہے۔ آپ صحیح بات بھی کریں، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں اس لیے کڑوا ہوں کہ میں سچ بولتا ہوں، تو میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، دنیا میں سب سے زیادہ سچ نبی کریم نے بولا ہے۔
پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ دل نہیں روح تک اتر گیا ہے۔ عزیز دوستو، ایک بادشاہ نے نا خواب دیکھ لیا تھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے ایک تعبیر بتانے والے سے تعبیر پوچھی کہ یہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو وہ تعبیر بتانے والا پریشان ہو کے کہنے لگا، بادشاہ بات بڑی خوفناک ہے، جو خواب آپ کو آیا ہے، تعبیر بڑی خطرناک ہے۔ تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار، بہن بھائی، بیوی بچے آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے سزا دی کہ کیسی خوفناک خبر سنا رہا ہے، سارے چلے جائیں گے تو میں نے جی کے کیا کرنا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور تعبیر کرنے